1388 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا اس کے متعلق گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ کرتی، پس کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو ذرا ہمارے بھائی بہن ذرا غور سے سنیں، خصوصاً جو بخاری کی حدیثوں کو بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ اس میں ایصال ثواب کا بہترین ثبوت ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی زندوں کے عمل کا مردوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، وہ جو مر گیا بس وہ اپنے اعمال کے ساتھ گیا، زندے کے عمل سے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ یہ آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں؟ یہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل کی ہے کہ اور سرکار نے منع فرمایا ہو؟ اگر نہیں تو پھر آئیے اس حدیث کو غور سے دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کا آ کر کویسچن کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو واضح طور پہ سرکار سے پوچھا، کیونکہ ان کے دل میں بھی ایک ڈاؤٹ تھا، ایک شبہ تھا، یا ایک کلیئرنس نہیں تھی کہ عمل میں کروں اور ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہی جو مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے کہ وہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتی ہے، اس کی دلیل اسی طرح کی حدیثیں ہیں، اور میں مزید بھی حدیثیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ تو یہاں اب کچھ حدیثیں ذرا ایصال ثواب کے بارے میں سماعت فرما لیں۔ ایک حدیث تو ابھی آئی کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں صدقہ کروں ثواب والدہ کو پہنچے گا؟ تو یہ بار بار میں جملہ کہتا ہوں، سب بھائی بہن غور سے سنیں کہ زندوں کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دیتا ہے۔ یہ غلط خیال ہے کہ جو مر گیا بس اس کا اعمال ختم، اب اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا زندوں کے اعمال سے۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ بالکل ہوگا۔ شاید آپ کے مردے کو نہ ہو، آپ اگر نہ کرنا چاہیں نہ کریں، لیکن دیگر مسلمانوں کو منع نہ کریں جو اپنے طرز عمل سے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے ماموں چچا، پھوپھی تایا اور دیگر رشتہ داروں کے لیے راحت کا سامان کر رہے ہوں، درجات کی بلندی کا سامان کر رہے ہوں، عذابات قبر کے دور ہونے، قبر میں جنت کی نعمتوں کے حصول کا سامان کر رہے ہوں، انہیں کم از کم نہ روکے، وہ بالکل جائز کر رہے ہیں۔ مزید دلیل دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر لوں تو کیا ان کو اس سے نفع پہنچے گا؟ دیکھیں کویسچن اللہ نے ان سے نکلوائے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح بات ہے، ان کے دل میں خیال ڈالا، اور بالکل وہ کویسچن جو آج لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھی کان عمل ہم کریں کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ اب نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا پس بے شک میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نام کا کھجوروں کا باغ ان پر صدقہ ہے، یعنی وہ غریبوں کو دے دیں گے، غریب کھاتے رہیں گے اور جب تک کھاتے رہیں گے ثواب میری والدہ کو ملتا رہے گا۔ یہ ان کی نیت تھی، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی تو حضرت فضل ان کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت حضرت فضل کی طرف دیکھنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو حضرت فضل کے دوسری طرف کیا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر حج کرنا فرض قرار دیا ہے اور میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اب اس میں تو گویا کہ ان کے والد صاحب حیات تھے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود شریعت نے تصور دیا ہے کہ زندے ایک شخص کے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہے۔ تیسرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے عرض کی کہ میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، منت مان لی تھی، پھر وہ حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، تو میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو۔ پھر پوچھا، دیکھ کتنا پیارا کویسچن، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض ادا کرتی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پس پھر تم اللہ تعالیٰ کا قرض بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جائے۔ تو لہٰذا جب وہ مسلمان فوت ہوئی ہیں، ان کی یعنی ایک عورت مسلمان مری ہے، تو اس کو گویا کہ اس نے کلمہ پڑھ کے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں تیری اطاعت کروں گی اور فرض کردہ چیزوں کو پورا کروں گی، تو ان کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والا اگر کوئی عمل میں کوتاہی کر کے چلا جاتا ہے اور زندہ اس کو تدارک کرنا چاہیں تو یہ بھی ممکن ہے، علم ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والے مینڈھے کو لانے کا حکم دیا۔ وہ مینڈھا لایا گیا تاکہ آپ اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس چھری کو پتھر سے تیز کرو۔ انہوں نے اس چھری کی دھار کو تیز کیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس چھری کو پکڑ کر اس مینڈھے کو گرایا، پھر اس کو ذبح کرنے لگے۔ پھر یہ دعا کی، بسم اللہ، اے اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اس کو قربان کر دیا۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ دو اس کی صورتیں، دو تعویلات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ ایک ہی جانور پوری امت کی طرف سے کافی ہو گیا، سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ حالانکہ عام آدمی جو ہوتا ہے وہ ایک بکرا ایک کی طرف سے کر سکتا ہے، اگر ہم دوسرے کو شریک کر لیں تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، تو یہ سرکار کا کمال ہے۔ اور یا پھر یہ مراد ہے کہ قربانی تو سرکار نے اپنی طرف سے کی تھی، لیکن اس کا ثواب تمام لوگوں تک پہنچ جائے، اور علماء نے چونکہ اس کو ایصال ثواب کی دلیل کے طور پہ لکھا ہے، لہذا یہی والی تعویل زیادہ مناسب ہے کہ ہم یوں کہیں کہ مینڈھا تو سرکار نے اپنی طرف سے کیا تھا، لیکن نیت یہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی ملے، میری اولاد کو ملے اور پوری امت تک پہنچ جائے۔ تو اور بہت ساری اس میں روایات ہیں، بہرحال تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ آج کل ہمارے موجودہ دور میں بہت سارے اس کے طریقے ہیں، کچھ بزرگوں کے لیے ہم کرتے ہیں ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے، اور کچھ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جو بزرگوں کے لیے ہے اس میں ایک تو سالانہ عرس ہوتا ہے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بزرگ مدفون ہے وہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید وغیرہ پڑھیں، اور ان کا اس کا ثواب ان کو بخش دیں اور پھر وہ چلے جائیں۔ تو یہ ایک عرس کی حقیقت ہے، سمجھ لیجئے۔ باقی جو خرافات ہوتی ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہ لوگوں پر وبال ہے، اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ کسی جگہ صاحب مزار جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، نیک بندہ مدفون ہو تو رحمت نازل ہوتی ہیں، وہاں پر آنا کوئی گناہ نہیں ہے، قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ذکر الہی کرنا اور پھر بعد میں ان کو ایصال ثواب کر کے چلے جانا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی طور پہ جو شخص عبادت نہیں کر پاتا، بعض اوقات اس طرح کی گیدرنگ میں آ کر وہ بھی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، تو اجتماعیت کی اپنی ہی ایک برکت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عرس کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب اس پہ کھانا وغیرہ بھی ہوتا ہے، یہ کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کو ادباً نظر یا نیاز سے تعبیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نیاز کھانا حرام ہے، بھئی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ وہ چیز بھی تم پر حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ما آیا ہے، وما 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 اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی حرام ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ یہاں ما سے مراد کیا ہے؟ تو اکثر مفسرین نے فرمایا کہ ما سے مراد جانور ہے، ذبیحہ ہے، جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ جیسے کفار زمانے رسول جو تھے وہ اسی طرح کرتے تھے کہ جانور کو لٹایا اور کہتے تھے لات کے نام پر، اور گلا کاٹ دیا، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ تو یہ چونکہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا ہے، یہ جانور مردار تھا، اس سے منع کیا گیا۔ یہاں پہ صرف یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جائے۔
اب میں پوچھوں یہ کون سی کتاب ہے، آپ کہیں گے بخاری. اب دیکھیں اس کتاب پر غیر اللہ کا نام لیا، بخاری کو اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو کیا یہ حرام ہو گئی؟ قربانی کا جانور کھڑا ہو، پوچھیں یہ کس کا ہے، کہا جی چودھری اکرم صاحب کا، تو اللہ کا نام تو نہ لیا، تو کیا یہ قربانی کا جانور حرام ہو گیا؟ یہ ایک غلط فہمی ہے. یاد رکھیں کہ جس کھانے کو بزرگوں کے لیے پکایا جاتا ہے وہ کہہ تو یہ دیتے ہیں، ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، ورنہ حقیقتاً اس میں کیا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ صرف کھانا اللہ کے لیے پکے، اللہ سے ہی ثواب کی امید ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب انسان چاہے، اور نیت یہ کر لے کہ جب لوگ کھائیں گے تو اس کا ثواب فلاں فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے، تو وہ پہنچے گا، اور اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. اب اس میں حد سے بڑھتے ہوئے ایک جائز کھانے کو حرام یا ناجائز کہنا اور اس کی صحیح اپنے پاس سے منمانی تعویل کرنا، تشریح کرنا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. یہ صحیح نہیں بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے پھر ایک ہوتا ہے جسے نظر نیاز میں نے آپ کو بتائی دیا، اس میں کنڈوں کی نیاز بھی ہوتی ہے جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے کنڈوں میں بنایا جائے اور مخصوص قسم کا کھانا بنایا جائے، شریعت ان قیودات کو لازم نہیں کرتی ہے. آپ چاہے مٹی کے کنڈوں میں کھانا کھلائیں یا ویسے چینی کے پلیٹیں استعمال کر لیں، اور ایک کمرے میں کھائیں چاہے دو کمروں میں کھائیں، کوئی مخصوص کھانا نہ بنائیں، کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس قسم کی زیادتیاں لگانا یہ غلط ہوتا ہے. اسی طریقے سے 11ویں شریف ہوتی ہے، یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ یا ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو آپ کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ کلام کریں گے، مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.